السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع مومن ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ضمنی موضوع ہے انعامات ربی، کہ ان مومنین پر جو سچے مومن ہیں، جن کی پیچھے بات آئی ہے، اور جو ان تنبیہات سے بچتے ہیں، وارننگ کو نظر انداز نہیں کرتے، پھر اللہ ان پر کیا کیا انعامات کرے گا۔ اور سب سے پہلے جو تھا وہ اطاعت جو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات آئی ہے 4 نمبر آیت میں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد درجات، بخشش، مغفرت، رزق کریم، عزت والا رزق ملے گا۔ یہی 74 نمبر آیت میں آئی ہے۔ اب جو ہم نے اس میں دیکھا تھا نا جی، سب سے پہلے تو کیا ہوا تھا کہ جب سورہ انفال شروع ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے یہی بات کی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہے جو ایمان لے آئے۔ کون لے آئے؟ جو انہوں نے مومنین ہیں، جنہوں نے اطاعت کی اور رسول کی، اور یہی مومن ہے۔ یہ پہلی آیت میں آیا۔ دوسرا کہ ایمان، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور پھر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسرا اس میں آیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ ان کو روزی جو دی ہے اس میں خرچ کرنی ہے۔ ان کے ہم نے جو صفات مومنین پیچھے سچے مومن بتائے ہیں، ان میں سے آئی ہیں باتیں۔ اب ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ نے ان کو سچے مومن کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ باقیوں کو اللہ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ جو یہ پچھلی جو ہم نے باتیں کی ہے، پچھلی 3 آیا، یہ خود آئے تھے، یہ 4 آئے تھے ساری، ان کو خود دیکھیے گا۔ ان کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا، یہ سچے مومن ہے، اور ان کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے پاس، اور معافی ہے، اور روزی ہے عزت کی، ورزق کریم، مغفرت بھی ہے۔ کوئی کمی کوتاہی رہے گی زندگی میں، کوئی کمی ہوگی، غلطی ہوگی، کوئی نادانی ہوگی، کوئی گناہ ہو گیا، تو ان کے لیے مغفرت ہے۔ یہ سارا کچھ کنوں مل رہا ہے۔ اور یہی بات آیت نمبر 74 میں ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی اور روزی عزت کی۔ تو بخشش بھی ان کی ہونی ہے۔ یہ جو ہماری مغفرت ہو، یعنی یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا ہے، یہ اس کی شرطیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں یہاں پر۔ ان آیتوں کو دیکھیے گا، یہ شرطیں ہیں جو پہلی 3 آیات میں آئی ہیں، اور چوتھی میں کیا آ رہی ہے کہ ان کے لیے یہ سب کچھ ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس درجات اور یہ ساری بخشش اور یہ ساری، اس کو توجہ سے دیکھیے گا۔ یہ ایک آیت ہی سمجھ میں آ جائے نا تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری جو اہم بات اللہ نے کی ہے، جو اللہ کا انعام ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے خود۔ اس آیت کو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اب اگر اللہ ساتھ ہو جس کے، تو پھر اس سے کیا مسئلہ ہے؟ دنیا جہاں مرضی ہو جائے، جتنی مرضی خلاف ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، جب اللہ ساتھ ہو تو پھر انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ ساتھ ہے۔ اور پھر جی 26 نمبر آیت کے اندر ہے تیسرا پوائنٹ، کہ مکہ میں کلیئر اور کمزور تھے تو اللہ نے مدینہ میں ٹھکانہ دیا۔ تو یہ آیت میں کہ اللہ نے کہا کہ وہاں تو ایک مغلوب تھے، یہی لگتا تھا کہ کسی مدعو شکل لیے جاؤ گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور روزی بھی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو وہ مکے میں گھیرا ڈال دیا، نکلنے نہیں دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رات جب ہجرت ہوئی، لیکن اللہ نے مدینہ میں ٹھکانہ بھی دیا، اور پھر ساتھی بھی دیے، اور پھر جہاں پہ مقابلے بھی ہوئے، سب کچھ ہوا۔ تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں رزق دیا، اور سب کس لیے دیے؟ 5واں پوائنٹ ہے، سب انعامات اس لیے دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ شکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ اور پھر چھٹا ہے، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ 28 نمبر آیت کے اندر ہے، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ وہاں پہ آ رہا ہے اموال اور اولاد فتنہ ہے، ان سے بچنا ہے، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اس کی طرف چل رہا ہے۔ 7واں پوائنٹ آ رہا ہے جی، اللہ تعالیٰ سے 24 سال ڈرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا۔ یہ 29 نمبر آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے، اس کو دیکھیے گا کہ کیا کرے گا، کہ جو ایمان اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا تمہیں فیصلہ، اور دور کرے گا تم سے تمہارے گناہ، اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ کا فضل بڑا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہاں پہ یہ 3 جو انعامات کی بات کی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے دے گا، حق و باطل میں تمیز کی بصیرت پیدا کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ تمیز کی بصیرت پیدا کر دے گا، انسان میں بصیرت آ جائے گی، اور یہی فرقان ہے۔ پھر بخشش بھی ہوگی، پھر برائیاں بھی دور ہوں گی، اور یہ ساری چیز یہاں پہ آ رہی ہے۔ تو اس میں اس چیز کا، تو جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اس میں تقویٰ آ جاتا ہے، تو اس سے کوئی غلط فعل سرزد نہ، اس سے ڈرتا ہے نہ ہو جائے، تو اللہ اس میں ایسا نور بصیرت اور قوت تمیز پیدا کر دے گا جو ہر موقع پر اس کی رہنمائی کرے گا۔ ایمان لانے کے بعد تقویٰ اختیار کرنے کے 3 انعامات اللہ نے بیان کیے ہیں: حق و باطل میں تمیز کی بصیرت، ان کی برائیاں کو مٹا دینا، اور تیسرا ہے بخشش، اور یہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیز یہاں پہ آ رہی ہے۔ اس کے بعد آخری جو پوائنٹ اس میں آ رہا ہے جناب، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین ساتھی ہے اور خوب مددگار ہے۔ بہترین ساتھی بھی اور خوب مدد، نعم المولا و نعم النصیر۔ نعم المولا سب سے خوب حمایتی ہے اور سب سے بہترین مددگار ہے۔ اب اس سے مددگار کون بہتر ہو سکتا ہے؟
اور 9واں پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں قبائلی تصبات دشمنی ختم کر کے الفت ڈال دی. یہ پہلے بھی بار ڈسکس ہو چکی ہے. جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان میں اللہ نے الفت ڈال دی. یہ ساری باتیں ہیں. ان آیتوں کو دیکھیے گا, خاص کر یہ جو 29 نمبر اور 28 نمبر آئے تھے انشاءاللہ اور 4 نمبر آئے تو انشاءاللہ بڑی چیزیں ہمیں سمجھنے کو ملیں گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین.